چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل، سورہ نمبر 50۔ نحل مطلب دہانی بھی ہے نا، شہد کی مکھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ سورہ ہے، اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورہ۔ اب اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکثر اپنے تذکیر بالاعلیٰ اللہ کا ذکر کیا۔ اب تک ہم تذکیر بالایام اللہ پڑھتے آ رہے ہیں نا، اس کو عذاب ہوا، اس کو عذاب ہوا، اس کو عذاب ہوا، اس کے ذریعے سے ہوا۔ پچھلی سورہ میں ہم نے لوط علیہ السلام کی بستی کا عذاب پڑھا، پورا ڈیٹیل میں پڑھا، باقی سب کا ایک جز دے دیا نا کہ اصحاب الحجر یعنی سمود، اور اصحاب الایکا یعنی شعیب علیہ السلام کے قوم، مدین والے، ٹھیک ہے، ابھی پڑھے نا، بھول جائیں گے تو ایسے نہیں چلے گا۔ ایکا یعنی مدین، شعیب علیہ السلام کے قوم والے، اور ہجر والے سمود، اور احقاف والے عاد ہے نا۔ تو یہ تینوں بستیوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اب یہاں پر آتے ہیں ہم تذکیر بالاعلیٰ اللہ، اللہ کی بڑی بڑی اللہ کی تمام نعمتوں کا ذکر اس سورہ میں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آیت 2، ينزل الملائکة بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادتی ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ دیکھیں آلموسٹ اسی پر ٹاپک اینڈ ہوا ہے پچھلی سورہ میں۔ کون سی سورہ ہجر میں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک یہ یقین نہ آ جائے، جب تک یہ فیصلہ نہ آ جائے، تب تک تم کیا کرو؟ اس بات پر صبر کرتے رہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اسی کے بارے میں تذکرہ کرے کہ مشرکوں سے اعراض کرو، ان سے تھوڑا سا درگزر کرو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو ہے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ چلے اب یہاں پر دیکھیں وہی ٹاپک سے کنٹینیوشن میں بات آتی ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اتا آ گیا، امر اللہ اللہ کا حکم، فلا پھر نہیں، تستعجلوا تم واو سب اور اجلت کرو، تم سب اجلت چاہو، سین کا یعنی چاہنا ہے نا، تم سب اجلت مانگو، جلدی مچاؤ، وہ اس کی، اللہ کے حکم کی، مطلب اللہ کا حکم آ لگا ہے بالکل۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں اور قیامت جیسے دو انگلیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی ہم اور قیامت ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو اللہ کا حکم بالکل قریب آ چکا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بہت بلند و بالا ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ سب شرک کرتے ہیں۔ ابھی اللہ نے کیا فرمایا تھا یہاں پر؟ اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب کیسا ہے، تمہارا رب پاک ہے اور تمہارا رب اعلیٰ ہے ان تمام باتوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الہن آخر، ابھی پڑھا نا کہ دوسرے معبودوں کو وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کو شرک، ہاں ان کی عبادت کر رہے تھے۔ ایکچولی میں وہ عبادت ان دا سینس وہ ویسے نہیں مانتے تھے، وہ خالق تو اللہ ہی کو مانتے تھے، لیکن کیونکہ اللہ نے ابھی دیکھے پچھلی سوروں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اور آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کیا کہیں گے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو یعنی وہ یہ تو مانتے تھے کہ یہ اللہ ہے بنانے والا، لیکن یہ جو ہے بت ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے اوتار ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری باتیں جو وہ شرک کر رہے ہیں اس سے تمہارا رب بہت بالا بلند و اعلیٰ ہے۔ ينزل الملائکۃ، اس رب نے کیا کیا؟ نازل کیا، الملائکۃ فرشتوں کو، بالروح اپنی روح سے، من امرہ اس کے امر سے، ابھی امر ہم ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اپنی روح کو اس کے حکم سے، علی من یشاء علی پر، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، ینزلون وہ نازل کرتا ہے فرشتے، بالروح اپنی روح سے، اپنی روح کو، ملائکۃ بالروح فرشتوں کو، ایک ہاں اتارتا ہے فرشتوں کو ساتھ وحی کے ساتھ، روح کے ساتھ۔ ابھی ہم اس کو ایکسپلین کریں گے نا تو بات واضح ہو جائے گی۔ نازل کرتا ہے، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، پر اعلیٰ پر، من جس، یا یشاء وہ چاہتا ہے، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اس کے
بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے وہ روح کو نازل کرتا ہے. ان انذرو، اور کیوں نازل کرتا ہے؟ ان کے انذرو کہ وہ سب ڈرائے، ان کو ڈرایا جائے، انہو کہ وہ لا الہ نہیں ہے معبود الا سوائے انا، کہ وہ سب ڈرائے کہ اس کے نہیں ہے معبود سوائے انا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ان سب کو اس بات سے کیا کر دو، ڈرا دو، کہ ان سب کو ڈرا دو کہ وہ نہیں ہے معبود سوائے انا میرے، فتقونی تم مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی میرا ہی تقوی اختیار کرو. آیت نمبر 3، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا، اس نے تخلیق کیا، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، وہ اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے اس سے جو وہ سب شرک کرتے ہیں. آیت نمبر 4، ہم شرک کرتے، شریک کرتے ہیں، وہ سب جو شریک کرتے ہیں اس سے وہ بلند و بالا ہے. آیت نمبر 4، خلق الانسان، اس نے آسمان اور زمین کو بھی پیدا کیا، اور خلق الانسان تخلیق کیا، پیدا کیا انسان کو، من نطفتن ایک نطفے سے، فاذا ہوا پھر جب وہ، خصیم مبین بہت سخت، کیا کھلا جھگڑالو ہو گیا، وہ کھلا جھگڑالو ہے. چلے پہلے چاروں آیتیں ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں. آ گیا اللہ کا حکم تو نہیں تم سب اجلت کرو، اجلت چاہو یعنی جلدی مچاؤ اس کی، پاک ہے وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور بالا ہے، اعلیٰ ہے اس سے جو وہ سب شرک کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں. وہ نازل، آیت 2، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اس کے حکم، اپنے حکم سے، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ وہ کہ ڈراؤ ان سب کو کہ وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے معبود سوائے میرے، پھر تم سب مجھے سے ڈرو. نی آ گیا نا، نی، مجھ سے ڈرو. تخلیق کیا، پیدا کیا آسمان، اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، اور بلند و بالا ہے وہ اس سے جو وہ سب شرک کرتے ہیں. آیت 4، پیدا کیا اس نے انسان کو ایک نطفے سے، پھر جب وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا یا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو تم شرک کرتے ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ وہ تمام شرک کرنے والی چیزوں سے ماورا ہے، بہت بلند و بالا ہے. دوسری چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو روح کے ساتھ نازل کیا. اب ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے کی صورتوں میں، پہلے کی ایک سورہ میں آیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم امر اور عالم خلق دونوں کا خالق ہے. امر اور خلق میں ہم نے آپ لوگوں کو ڈفرنس بتایا تھا. واٹ از دیٹ ڈفرنس؟ کس کو یاد ہے؟ امر اور خلق میں کیا فرق ہے؟ ہاں، امر بھی پیدا کیا. ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا، اسی کے لیے امر ہے اور اسی کے لیے خلق ہے، یہ آیت تھی. اسی کے لیے امر ہے اور اسی کے لیے خلق بھی ہے، ایسی آیت تھی. چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہاں، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فضل، ماشاء اللہ، اللہم. اینڈ what is خلق؟ اینڈ what is خلق؟ ہاں، بارک اللہ فیکم. ہاں، یو آر نیئر. ٹھیک ہے، دیکھیں الحمدللہ. ہاں دیکھیں، ایک ہے امر اور ایک ہے خلق. امر کا مطلب ہے وہ چیزیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی وقت نہیں لگتا، وہ درکار نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم ضروری نہیں ہے. اور جو خلق ہے نا، وہ خلق والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو امر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف کن کے ذریعے سے وہ سارے کام کر دیے ہوئے، اور اس کے اندر خاص کر امر میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. 2-3 چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے. ایک تو فرشتے امر کے ذریعے سے بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ وہ ہے نا، صرف کلمہ کن سے تیار کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے کوئی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو درکار نہیں. پھر اسی طرح یہاں پر جو روح کہا گیا ہے، یہ وحی کو کہا گیا ہے. وحی از آلسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روح کے فارم میں نازل کیا ہے. اور کس کے دیکھیں، فرشتے بھی روح، اسی لیے تو ان فرشتوں کو روح القدس،
روح الملائکہ، اس طرح سے روح کہا جاتا ہے. تو روح کا جو معاملہ ہے نا وہ پورا عالم امر سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسٹ فریکشن آف سیکنڈ، مطلب فریکشن آف سیکنڈ نہیں بلکہ اس کو لگا ہی نہیں ہے وقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اور وہ بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فرشتوں کو بھی روح کہا جاتا ہے. دوسری چیز وحی کو بھی روح کہا جاتا ہے، وحی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی وقت کے تخلیق کیا. تیسری چیز جو جن کے دلوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی نازل ہوئی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی نہیں، بلکہ کیا ہوا، دل پر اترتی تھی، وہ دل پر نازل ہوتی تھی. اور دل کس چیز کا مسکن ہے؟ روح کا. دل میں روح ہوتی ہے نا، تو روح سے روح کنیکشن. تو یہ جو دل تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی تخلیق وہ روح کے اس میں زمرے میں آتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں امر کے ذریعے سے بنی ہیں. ٹھیک ہے، ایک فرشتے آئے، فرشتے وہ وحی کو لائے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو روح ہے اس پر وہ قرآن کریم کو نازل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دل پر اس قرآن کو نازل، یہ تو قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کے دل پر اس چیز کو نازل کیا گیا ہے. تو اس کا معاملہ ہے، اس کے اندر وقت نہیں لگتا. اور جو تخلیق والا معاملہ ہے، دیکھیں جیسے ابھی اللہ نے کہا خلق السماوات، یہاں پر امر کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ بیکاز اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں بنایا. انسان کو کہا کہ ہم نے تخلیق کیا کیونکہ اس کا نطفہ آ گیا، یعنی کہ ایک ذریعہ بنا دیا. تو اس کے اندر ذریعہ بھی ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، 9 مہینے سے پہلے نہیں تیار ہوگا. تو یہ اس کے اندر عالم خلق میں کیا ہوتی ہے، وقت درکار ہوتا ہے. کیونکہ انسان کو بتانا تھا نا، تو لاجک چاہیے ہوتا ہے. انسان کو کہاں سمجھ یہ بات ہے کہ تمہارا رب تو یوں کرنے پر بھی قادر تھا، یہ ساتوں آسمان اور زمین، لیکن یہ تو تمہیں بتانا تھا کہ ایک آرگنائز وے میں اپنی زندگیوں کو گزارو. یہ تو تمہیں سکھانا تھا کہ وقت کی کیا اہمیت ہے، یہ تو تمہیں سب کچھ سکھانا تھا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مطلب ایک اندازے کے ساتھ، اور بار بار آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اندازے سے بنایا. اندازے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اندازے لگا رہے تھے نعوذ باللہ. مطلب ہر چیز کو ایک مقدار دیا، ایک بیلنس وے میں، ایک مطلب اس چیز کو ایک حلیہ دیا، اس کے ایک حیت بنائی، اس کو ایک وقت کے ساتھ ساتھ بنایا تاکہ ہمیں امپورٹنس پتا چلے وقت کی، ہمیں مینجمنٹ سمجھ آئے، ہمیں آرگنائز کیسے کرنا ہے چیزوں کو وہ سمجھ آئے. تو یہاں پر جو تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے وہ وقت سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی سبب چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی را مٹیریل چاہیے جس کے ذریعے سے سارا کچھ. آدم علیہ السلام کو جب روح پھونکی تو وہ تو کیا تھی؟ امر تھا. اس کے بعد آدم علیہ السلام سے جو اما ہوا بنی تو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کی پسلی سے بنی. دین پھر اس کے بعد سارے انسان کو پانی کا اصل اس کا مادہ ہے، پانی کے ذریعے سے بنایا. تو پانی از واٹ؟ دس نطفہ ہے نا. تو اس کے ذریعے سے اسپرم ڈراپ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی تخلیق کی. اتنے پر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتا، اور بڑی بڑی دلیلیں دیتا ہے کہ ہم ایسے، ہم ویسے، کہ ہم نے یہ کیا تو ہم نے وہ کیا، اور اپنی تخلیق پر غور و فکر نہیں کیا کرتا. اس سے پہلے بھی آیا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم صلصال کالفخار، ہاں ہمیں مسنون کالفخار، وہ لاسٹ میں آئے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تراب سے بنایا، سوکھی مٹی سے، پھر کہا طین سے بنایا، اس کے اندر پانی ڈال دیا، پھر کہا کیا؟ ہمیں مسنون کیچڑ بنا دیا، وہ بھی مسنون بدبودار کیچڑ. پھر اس کے بعد صلصال، وہ کھنکتی ہوئی آواز والی مٹی ہو گئی، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. تو پھر بھی کیا ہے انسان؟ بڑا سخت جھگڑالو، بڑا سخت ناشکرا، بڑا سخت اجلت باز. ہر چیز کی جو اس کے اندر خامی ہے وہ اس چیز میں کیا ہے؟ کوٹ کوٹ کر پائی جاتی ہے. کبھی اللہ کہتا ہے کہ بڑا کفارن فخورا، بڑا ناشکرا ہے، بڑا فخر کرنے والا. یعنی پیدا نطفے سے ہوا، پیدا تراب سے ہوا، پیدا طین سے ہوا، پیدا صلصال سے ہوا، پیدا ہماری مسنون سے ہوا. اور کیا کرتا ہے؟ دلیلیں پیش کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، پھر فخر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کبریائی اپنی چاہتا ہے، بڑائی اپنی چاہتا ہے. تو یہ اپنی تخلیق پر اگر غور کرے تو ساری بڑائیاں دری کی دھری رہ جائیں. اور کبریائی اللہ کی چادر ہے، جو بندہ اپنی بڑائی چاہتا ہے وہ اس کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے.
اللہ کتنی بڑی بات ہے نا. یہ حدیث سن کے وہ عجیب سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو بندہ یہ کبریائی اللہ کا نام ہے نا المتکبر. اللہ وہ اس کے اوپر ججتا ہے کہ وہ تکبر کرے. تکبر ان دا سینس وہ اپنی کبریائی بیان کرے. اس کے دیکھیں دو ہی ہستیاں جو اپنی تعریف کرے تو اچھی لگتی ہیں. ایک ہے نبی اللہ اور اللہ کا جو رسول ہے, وہ اگر اپنے زبان سے کچھ کہیں نا تو ان کے اوپر جچتا ہے کہ وہ تعریف اپنی کریں. ہم جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں کچھ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے کہ ہم جو ہے یہ ہیں, ہم جو یہ ہیں, ہم 30 مار کھائے, ہم افلاطون ہیں, تو ہم کچھ نہیں ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم 3 ہیں. ابھی پچھلی سورہ میں اللہ نے ایک کوالٹی بتائی, اب یہاں پر ایک نئی کوالٹی بتائی. پھر بھی کیا کرتا ہے؟ بڑا سخت کھلا جھگڑالو ہے. چلے ریپیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 5. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی تخلیق کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی خلق سے ریلیٹڈ آیا نا کہ ان کو پیدا کیا ہم نے. تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کر آئیں گے, امر اور خلق, تب یہ چیز کیا ہوگی؟ تخلیق جو ہوگی اس کا مطلب یہاں پر کلیئرلی اسپیسیفکلی مینشن ہو جائے گا کہ اس میں وقت بھی لگا ہے, اس میں سبب بھی لگے ہیں, اسباب بھی لگے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسے ہی آ گیا صرف امر, جو تمہیں حکم دیا گیا وہ کرو, تو اس کا مطلب اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہاں پہ کون سا حکم تھا جو کہ ایک دم اس سے آ گیا ہے. حکم دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. جب الگ الگ آ جائیں تو دونوں کو اکٹھا لیا جائے گا, لیکن جب ایک ساتھ دونوں ورڈز آ جائیں تو پھر دونوں کا میننگ الگ الگ لیا جائے. سمجھ رہے ہیں آپ میں ہماری بات کو کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے اگر کسی آیت میں نبی اور رسول ایک ساتھ آ جائے تو نبی کا میننگ الگ لیا جائے گا, رسول کا میننگ الگ لیا جائے گا. لیکن ہر جگہ جہاں پر نبی اور رسول الگ الگ آتے ہیں, ایک ہی ورڈ آ جاتا ہے دونوں میں سے, تو دونوں میں سے کچھ بھی ہم سینس میں لے سکتے ہیں, ساروں کو مطلب سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیں آیت نمبر 5 میں کیا فرمایا؟ والانعام, اور مویشی, چوپائے, چوپائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیٹل ہے نا. اور مویشی خلقہا, پیدا, چوپائے, 4 پائے نہیں, چوپائے 4 پیروں والے مویشی, کیٹل. ہاں تو 2 پیر والوں کا آپ کچھ کرتے ہیں کیا؟ ابھی جس کی جو چوہا بلی پکڑ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے نہیں کرتے ہیں. ہاں تو وہ تو آپ کھا جاتے ہو نا. ابھی سنو, یہاں پر دوسرے کام لیے جا رہے ہیں, مطلب ان سے تم سواریاں کرتے ہو, سب کی بات آ رہی ہے. والانعام, اور مویشی, خلقہا, تخلیق کیا, پیدا کیا اس کو, یعنی ان مویشیوں کو, لکم فیہا, لکم تمہارے لیے, فیہا اس میں, ان مویشیوں میں, دفعن گرمی کا سامان ہے, ومنافع اور فائدے ہیں, ومنہا اور اس میں سے تم سب کھاتے ہو. آیت نمبر 6. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال, اور تمہارے لیے اس میں خوبصورتی بھی ہے, ہینا تُرِیحُونَ, ہینا اس وقت, تُرِیحُونَ تم سب جب شام کو چرا کر انہیں واپس لاتے ہو, وَحِینَ تَسْرَحُونَ, اور جب تم صبح سحر کے وقت کیا کرتے ہو؟ ان کو چرانے جاتے ہو. اس میں خوبصورتی کیوں ہے وہ بھی دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت باتیں کہی ہیں. اور مویشی ان کو پیدا کیا تمہارے لیے, اس میں گرمی کا سامان ہے. ان کا ایکچولی میں مطلب ہوتا ہے وارمتھ, ٹھیک ہے, گرمی کی پوشاکیں, اور کیا ہے؟ منافع ہے, فائدہ ہے, اور اس میں سے تم سب کھاتے ہو. اور تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے جب تم سب شام کو انہیں چرانے جاتے ہو, اور تم سب جب صبح کو ان کو چرانے جاتے ہو اور شام کو چرا کر واپس لاتے ہو. اب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مویشیوں کے فائدے بتا رہے. ایک تو تم ان کے بالوں وغیرہ سے, کھالوں سے کیا بناتے ہو؟ اپنے کپڑے بناتے ہو, جس سے تمہیں گرمی ملتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جس جگہ پر یہ آیتیں نازل ہو رہی, مکہ میں نا, مکی سورہ ہے, تو مکہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریم وہ ہوتے ہیں, کلائمیٹ ہوتا ہے. تو سردیوں میں بہت زیادہ سردی, گرمیوں میں بہت گرمی. مدینے کا معاملہ تھوڑا الگ ہے, مدینے میں تھوڑا نارمل رہتا ہے نا. ہاں تو یہاں پر کیا ہوگا کہ ان کو ان کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے اس میں گرمی کا سامان بھی ہے اور منافع بھی ہے. منافع کیسے؟ کہ تم اس پر
گوشت کھاتے ہو، تم اس کے دودھ نکالتے ہو، تم اس کا جو چمڑا ہے وہ استعمال کرتے ہو، سارا کچھ. اور ہاں اور تم اس میں سے کھاتے بھی ہو، یعنی اس کا گوشت بھی کھاتے ہو، اس کا دودھ بھی پیتے ہو. اور تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے. دیکھیں وہاں کے لوگوں کے لیے جو سب سے بڑی پراپرٹی اور جو ان کی ویلتھ تھی، اس کے اندر یہ ساری چیزیں بھی ایک اہمیت کے حامل تھی نا. ان لوگوں کے پاس جتنے زیادہ کیا ہوتے تھے، جیسے گاؤں میں ہوتا ہے نا، بھائی پوچھتے لڑکے کے پاس کتنے وہ ہیں بکریاں، تو ابھی کھیت ہے نا، اس میں ابھی بھی یہ رواج چلتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس کے کتنے کھیت ہیں، کتنی بکریاں ہیں، اس کے کتنے وہ ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو بات ہے نا یہاں پر اس میں کہا گیا کہ جب تم ان کو چرانے کے لیے جاتے ہو تب لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے، اور جب تم چرا کر واپس لاتے ہو تب بھی لوگ دیکھتے ہیں. تو دو اوقات ایسے ہیں جس میں وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں، باقی تو اپنے باڑے میں بنے رہتے ہیں، تب لوگوں کے سامنے نہیں آتے. تو ان دونوں وقتوں میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی کا سامان ہوتا ہے وہ، کیونکہ تمہاری اس میں تعریفیں ہوتی ہیں، تمہاری اس میں لوگ کہتے ہیں بھائی بابا کتنی بکریاں ہیں، کتنے وہ ہے چوپائے ان کے پاس. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کیا کیا چیزوں کی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ انسان دیکھے اس پر بھی فخر کر سکتا ہے. فخر کرتا ہے نا انسان کہ میں آج کے دور میں ہم گاڑیوں پہ فخر کرتے ہیں نا، ہمارے پاس 3 بائک ہیں، ہمارے پاس 4 یہ ہیں، ہمارے پاس وہ ہیں. اس دور میں لوگ اس پر وہ کرتے تھے فخر. ہاں تو یہی ہوتا ہے نا، اگر ہم صبح کو آفس جا رہے ہیں اور شام کو آفس سے واپس آ رہے ہیں تو ہماری بائک سب دیکھتے ہیں، ہماری کار سب دیکھتے ہیں. کہ آج کے دور کے حساب سے اگر لیا جائے تو تمہاری خوبصورتی اس میں ظاہر ہوتی ہے، بڑی بڑی تم کار میں نکل رہے ہو. تو اس دور میں تو وہ مویشی کا معاملہ تھا. اب کے دور میں جو ہے یہ سارا کچھ کار وغیرہ تو لوگ فخر کرتے ہیں اس پر. ہاں بالکل. ہاں بالکل. اللہ سے بات بالکل بالکل کہ اس پہ شکر کرنا چاہیے اللہ کا. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 7. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب دیکھیں یہ اور مزید بتایا، وَتَحْمِلُوا اور تم بوجھ ڈالتے ہو، اسقالہم وہ اٹھاتے ہیں اور وہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں تا کا یہاں پر تم ترجمہ نہیں ہوگا، یہ ایکسیپشنل والا ہے. تا کا مطلب ہے وہ، یہاں پر تا کا ترجمہ ہے وہ. اور وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ. حملہ مطلب بوجھ اٹھانا ہے نا، ٹو کیری. اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ، کیونکہ انعام جو ہے بروکن پلورل ہے، اس لیے اس کے لیے فیمنن ورڈ لیا گیا. یحملو کی بجائے تحملو ورڈ لیا گیا. ٹھیک ہے، جیسے فعلا کی جگہ فعلت ایسا. اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ. ثقل کا مطلب ہوتا ہے ہیوینس، کسی بھی چیز کے اندر بھاری پن. اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ الی بلدن، اس شہر کی طرف، اس شہر تک، لم نہیں، تکونو تم سب ہو، بالغی اس کو پہنچ سکتے، سوائے اللہ سوائے، بشک کی انفس اپنی جانوں کی مشقت کے ساتھ. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب تو بڑا شفیق ہے تم پر اور بڑا رحم کرنے والا ہے. بے شک تمہارا رب البتہ بڑا شفیق اور بڑا رحم کرنے والا ہے. والخیلا اور گھوڑے، والبغالا اور خچر، والحمیرہ اور گدھے جو ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا خیلا اور حمیر، ان دونوں کے درمیانی والا معاملہ ہوتا ہے یہ خچر کا. مطلب ان کے اندر دونوں کوالٹی ہوتی ہے. خچر جو ہوتا ہے نا گھوڑے جیسا اور گدھے جیسے، دونوں کی ہائیبرڈ ہے بگاڑ. اور خچر لترکبوہا، اس لیے کہ تم سب رکبہ سوار ہو جاؤ اس پر، وزینہ اور تمہارے لیے وہ کیا ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے. وَيَخْلُقُ اور وہ تخلیق کرتا ہے، ماں جو لا نہیں تعلمون تم سب علم رکھتے، تمہیں جن کا علم نہیں ہے وہ بھی وہ تخلیق کرتا ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ تم ان مویشیوں سے کیا کرتے ہو، بھاری بوجھ اٹھوا کر کیا کرتے ہو، سفر کرتے ہو، دور دور کے شہروں میں جاتے ہو، ان دور کے شہروں میں جہاں پر تم نہیں پہنچ سکتے تھے سوائے مشقت جان کے ساتھ. یعنی
تمہاری جان مشقت میں آ جاتی. یہاں تک کہ وہ جو حدیث ہے نا جس کو خوب ہو جاتا ہے تو وہ کیا دیتا ہے میرا بیٹھ جاتا ہے نا ہونے کا مطلب جان جاتا ہے. کیونکہ وہاں پر آپ کو اگر کوئی ذریعہ ابلاغ نہیں ملے تو پھر کیا ہو جائے گا کیونکہ جان جائے گی. کیونکہ سخت گرمی ہے تپش ہے اس کے بعد کھانا نہیں پینا ہے جس کا ہو گیا تو اس کے لیے سب کچھ. تو یہ وہ ماحول ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے دیکھو تمہارے لیے کہ ان جانوروں کو مشقت. وہ بھی کہہ دے کہ بھائی ہم بھی تو سکتے ہیں ہماری بھی تو جانیں ہیں ہم کیوں چلے اتنی دور. تم تو ہمارے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بیٹھتا نہیں ہے بیٹھتا وہ جلدی نہیں بیٹھتا ہے وہ. ہاں سوتا بھی کھڑے کھڑے ہے نا. ہاں بس بیماری میں بیٹھتا ہے بیماری میں. ایگزیکٹلی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے. ہاں وہ کھڑے کھڑے سوتا ہے بالکل. ہاں غازی میدانوں کو فتح کرتا ہے نا اس لیے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اب اتنے دور دور کے شہروں کو تمہیں لے جاتے ہیں وہ بھی بھاری بوجھ سمیت. تمہارا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں تمہارے سامانوں کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں. اور تم تب تک نہیں پہنچ سکتے تھے جب تک کہ ہم تم کو یہ سواریاں نہ دیتے. تو ذرا اپنے رب کی شفقت تو یاد کرو کہ تمہارا رب کتنا شفیق ہے کہ اس کو تو مشقت میں ڈالنا گوارا کیا اللہ نے لیکن تمہاری نفسوں کو تمہارے اوپر کیا ہو جائے آسانی کر دے. تو اسی لیے ان کو تمہارے لیے کیا کر دیا تابع کر دیا. تو یہ بھی تو اللہ کی کتنی بڑی. اسی لیے ہم جب دعا پڑھتے ہیں نا سواری پہ کہ اللہ تو نے مسخر کیا. اگر تو نہیں کرتا تو کہاں سے کنٹرول کر سکتے تھے ان سواریوں کو. تو اتنے بڑے بڑے ہاتھی کو پیل بنا دے کر چلے جاتے ہیں. اتنا بڑا ہاتھی جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا اللہ نے تابع کر دیا. اگر کہیں 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 وہ اپنا ذہنی توازن کھو دیتے نا ہاتھی تو آپ دیکھیے گا کیسی تباہیاں پھیرتے ہیں. 10-12 کو تو ایسے ہی کچل کے چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں مطلب کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. وہ 10-12 تو اس کے پیروں کے نیچے یوں آ جاتے ہیں جیسے چیٹیاں آ گئی ہیں. سمجھ رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. اور تم دیکھو تمہارا رب کتنا شفیق اور کتنا رحیم ہے. اس نے کیسا رحم کیا تمہارے اوپر کیسی شفقت کی کہ تمہاری مشقت تمہیں مشقت جان سے بچانے کے لیے کیا کیا ان لوگوں کو تمہارے تابع کر دیا. اور گھوڑے بھی ہیں اور خچر بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں. ان سب سے تم بوجھ اٹھانے کا بھی کام لیتے ہو. ان کے اوپر تم سواریاں بھی کرتے ہو. یہ تمہاری زینتیں بھی بنتی ہے. جتنا زیادہ ہے تمہارے پاس تم پھر اس سے کیا کرتے ہو مطلب ایک طریقے سے تمہارے لیے کہ بھائی بہت پراپرٹی والا چاہیے. اور آج کے دور میں بھی جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے نا ایک بڑا وہ سمجھا جاتا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی تخلیقات ہیں جن کو تم جانتے تک نہیں. گدھا اس کا نام ہے. آیت نمبر 9 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر قصد السبیل سیدھا راستہ. قصد مطلب سیدھا راستہ. سبیل یعنی راستہ. سیدھا راستہ اللہ ہی کے پاس ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ اور اس میں سے کچھ ٹیڑے بھی ہیں. جائر مطلب ٹیڑے. وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہتا وہ چاہتا لَهَدَاكُمْ البتہ وہ ہدایت دے دیتا تم اجمعین سارے کے ساروں کو. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو تم سارے کے ساروں کو اسے سیدھے راستے پر چلا کر ہدایت دے دیتا. لیکن اس نے جائر ٹیڑے راستے کیوں بنائے کیونکہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم اپنے رب کی بات مانتے ہو. اتنے احسان یاد دلانے کے بعد یہ سیدھے راستے کی بات کیوں آئی کہ دیکھو ذرا یہ احسان یاد کرو. پھر تمہارا رب تمہیں کچھ حکم دیتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو. اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اتنے احسانوں کے باوجود بھی تم یہ اس کی بات کو مانتے ہو یا وہ تمہارے جو دل کی خواہشات ہیں اس کے اوپر چلتے ہو. یعنی سب خواہشات پہ چلتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بار بار جب اہدنا الصراط المستقیم کہا کریں تو بڑے مطلب خلوص دل کے ساتھ اور دل کو بالکل ایک جگہ اس پر مرکوز کر کے ذہن کو پھر مانگا. کیونکہ ہدایت از ویری مطلب کوسٹلی چیز ہے. اور پھر ایک مرتبہ اگر وہ چلی گئی تو پھر اللہ نہ کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آخری دم تک ہمیں حسن خاتمہ نصیب عطا فرمائے اور ہاں ہدایت میں مزید پختہ کرے استقامت عطا کرے اور ہم سے یہ جو عطا کر دیا اس کو دوبارہ ہم سے واپس نہ لے لے. چلیں ٹھیک ہے جلدی سے کر لیتے ہیں ورنہ پھر اذان ہو جائے گی تو پھر آپ کا روزہ یہیں کھلنا پڑے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أوزيني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكري وآيات الحكيم جزاكم الله خيرا كثيرا آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته